پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن التوا کا کیس، سپریم کورٹ کی سیکرٹری خزانہ کو فنڈ سے متعلق آگاہ کرنے کی ہدایت۔ چیف جسٹس کا الیکشن کے لیے سرکاری ملازمین کی 5% تنخواہ کی کٹوتی کا مشورہ۔ ریمارکس دیے، اگر مثال بن گئی تو ہمیشہ مالی مشکلات پر الیکشن روکے جائیں گے۔ بری فوج مصروف ہے تو سیکیورٹی کے لیے نیوی اور ایئر فورس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا، سپریم کورٹ کا حکم سب پر لاگو ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کیسے تاریخ آگے بڑھا سکتا ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا، الیکشن کمیشن کے پاس تاریخ آگے بڑھانے کا اختیار ہے۔ چیف جسٹس نے کہا، قانون کسی کو یہ اختیار نہیں دیتا، عدالت ہی تاریخ آگے بڑھا سکتی ہے۔ کون سا قانون یا ضابطہ عدالت کو آرڈر آف دی کورٹ جاری کرنے کا پابند کرتا ہے؟ کیا آپ 4 ججز کے فیصلے کو ہی جوڈیشل آرڈر تسلیم کرتے ہیں؟ اگر 4 ججز کا فیصلہ ہی تسلیم کر لیں تب بھی بینچ تشکیل دینے کا اختیار کیا چیف جسٹس کے سوا کسی اور کو ہے؟ چیف جسٹس کا دوران سماعت استفسار۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 1 مارچ کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کا ہی تھا۔ 4 ججز نے درخواستیں مسترد کی، 4 ججز نے تفصیلی فیصلے جاری کر دیے۔ چیف جسٹس نے کہا، ہم اس نقطے پر پہلے بات کر چکے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے درخواستوں کو مسترد کیا، جسٹس اطہر من اللہ نے درخواستوں کو مسترد نہیں کیا۔ ججز کی آپس میں ہم آہنگی سپریم کورٹ کے لیے بہت اہم ہے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا عدالتی کارروائی پبلک ہوتی ہے لیکن ججز کی مشاورت نہیں۔ تفصیلی اختلافی نوٹ میں بینچ کے اثر نو تشکیل کا نقطہ شامل نہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا، چیف جسٹس نے جو اختیار استعمال کیا وہ انتظامی نہیں، عدالتی ہے۔ مقدمے کی سماعت میرٹ پر کی گئی۔ اٹارنی جنرل بولے، ہمارا خیال ہے اکثریتی ججز از خود نوٹس مسترد کر چکے ہیں، کسی بھی بینچ کا حکم سب پر لاگو ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ مفروضوں پر مبنی ہے، از خود نوٹس بہت اہم معاملات پر لیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا سماعت کے آغاز پر حکومتی وکلاء کو سننے سے انکار۔ آپ ایک طرف بینچ پر اعتراض کرتے ہیں، دوسری طرف کارروائی کا حصہ بھی بنتے ہیں۔ عدالت کا فاروق ایچ نائک سے مکالمہ۔ فاروق نائک بولے، درخواستوں کے قابل سماعت ہونے اور بینچ کے دائرہ اختیار پر تحفظات ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا، ہم پر اعتماد نہیں تو دلائل کیسے دے سکتے ہیں؟ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آپ مشاورت کر کے ہمیں تحریری طور پر بتائیں، اگر بائیکاٹ نہیں کیا تو بھی بتائیں۔ وکیل نون لیگ اکرم شیخ نے کہا، عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ نہیں کیا گیا، وکیلوں کا عدالت آنا ہی اعتماد ظاہر کرتا ہے۔ اٹارنی جنرل کی 9 رکنی بینچ کا حصہ نہ ہونے والے ججز پر مشتمل بینچ بنانے کی استدعا۔ کہا کہ 3-2-4-3 کا فیصلہ باقی 2 ججز کو کرنے دیا جائے، لارجر بینچ کی استدعا آگے جا کر کریں گے۔ وفاقی حکومت نے اپنے جواب میں PTI کی درخواست مسترد کرنے کی استدعا کی۔ کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے بعد درخواست مؤخر کی جائے۔ الیکشن کیس میں سپریم کورٹ کے ججوں سے اظہار یکجہتی، وکلاء کی بڑی تعداد سپریم کورٹ کے باہر پہنچی۔ پلے کارڈز اٹھا کر عدلیہ کے حق میں نعرے بازی، ریلی بھی نکالی۔ فواد چودھری کی ریڈ زون کے داخلی راستے کھلوانے کی استدعا چیف جسٹس نے مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا، کیس چلنے دیں، انتظامیہ کے لیے پریشانی نہ بنائیں۔ دوسری جانب کراچی رجسٹری، پشاور اور کوئٹہ میں بھی وکلاء کے مظاہرے، سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے حق میں نعرے لگائے۔ سیاسی جماعتوں کو سنے جانے تک انصاف نہیں ہو سکتا۔ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک نے الیکشن التوا کیس میں سیاسی جماعتوں کو فریق بنانے کا مطالبہ ایک بار پھر دہرا دیا۔ قمر زمان کائرہ بولے، فل کورٹ بننے تک خدشات رہیں گے، انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ آج پاکستان کو آئینی بحران کا سامنا ہے، توقع کرنی چاہیے کہ عدالت ہجان کا شکار نہیں ہوگی۔ شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ شہباز شریف نے اتحادی رہنماؤں کے اجلاس کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ بولے، ہمیشہ ملک کو مشکل حالات سے نکالا، اس بار بھی نواز شریف کی قیادت میں ملک کو مسائل سے نکالیں گے۔ اجلاس میں سپریم کورٹ میں جاری الیکشن کیس پر غور کیا گیا۔ نانا نے آئین دیا، نواسا اسے توڑنے کی بات کر رہا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کر آئین پر حملہ کر رہے ہیں۔ رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی تنقید۔ بولے، تحریک انصاف آئین کی حکمرانی کو تسلیم کرتی ہے، اس کے بغیر ملک کا نظام نہیں چل سکتا۔ فیصل جاوید بولے، حکومت آزادی اظہار رائے پر حملہ آور ہو رہی ہے۔ عمران خان اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔
الیکشن کیس میں ایک ہی پارٹی کو فریق بنایا گیا، صورتحال متنازع ہوتی جا رہی ہے، اس میں عدم اعتماد ہوگا۔ وفاقی وزیر شہری رحمان کا کہنا ہے سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہو اس سے عدلیہ کی ساکھ برقرار رہنی چاہیے، الیکشن سے کوئی نہیں بھاگ رہا، الگ الگ الیکشن ہونے سے بحرانی کیفیت بنے گی، ہمیں کوئی آئین کا درس نہ دیں۔ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے، یہ لوگ اس بار پارلیمنٹ کے ذریعے عدالت پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف وسیم شہزاد کا اظہار خیال، بولے ملک میں آٹے کا بحران ہے، پہلے بندے روٹی کھاتے تھے، اب روٹی بندے کھا رہی ہے۔ نیب نوٹسز کے خلاف عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست پر نیب سے جواب طلب۔ دوران سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے پوچھا کیا عمران خان طلبی کے نوٹس پر پیش ہوئے؟ وکیل نے کہا پیش نہیں ہوئے، تحریری جواب بھیجا۔ ہو سکتا ہے نیب والے مطمئن ہو گئے ہوں کہ کیس نہیں بنتا، ہم ابھی نیب کو کسی چیز سے روک نہیں رہے، نیب جو سوال پوچھنا چاہے پوچھ سکتا ہے۔ عمران خان کی سیکیورٹی فراہمی کی درخواست پر وفاق اور وزارت داخلہ سے 6 اپریل تک جواب طلب۔ مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے انٹرا کورٹ اپیل، لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق مزید دلائل طلب کر لیے۔ سماعت 5 اپریل تک ملتوی۔ درخواست کے مطابق مریم نواز نے تقاریر میں عدلیہ کی توہین کی، عدالت کا سنگل بینچ درخواست مسترد کر چکا ہے۔ توشخانہ دیکھ بھال سے متعلق انتظام اور انصرام بل 2023 ایوان میں متعارف، سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ وفاقی حکومت نے 20 سال کا جو توشخانہ ریکارڈ پیش کیا اس میں بندر بانٹ ہے۔ اس بل کے مطابق کوئی بھی توشخانہ کے تحائف بیچ نہیں سکتا۔ چیئرمین سینٹ نے بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا۔ سینٹ نے سود کے خاتمے سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ ملک میں بارشوں کا نیا سپیل، تونسا شریف اور کوہ سلیمان کے پہاڑوں پر مسلسل بارش اور یالہ باری، ندی نالوں میں شدید طغیانی، تیز ہواؤں اور بارشوں سے گندم کی تیار فصل اور آم کے باغات کو شدید نقصان۔ جنوبی پنجاب میں 3.5 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصل جزوی طور پر تباہ۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں وقفے سے بارش جاری، سلسلہ آج اور کل جاری رہنے کا امکان۔ بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں موسلا دھار بارش کا الرٹ جاری۔ کراچی کے بجلی صارفین کے لیے بری خبر، 3 ماہ کے لیے بجلی 6 روپے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ نیپرا نے وفاقی حکومت کی درخواست پر منظوری دے دی۔ صارفین سے وصولیاں اپریل، مئی اور جون کے بلوں میں ہوں گی کہ الیکٹرک صارفین پر 20 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اربوں روپے کی کرپشن، اینٹی کرپشن پنجاب نے یاسمین راشد کے خلاف انکوائری شروع کر دی۔ سابق صوبائی وزیر کو 4 اپریل کو طلب کر لیا گیا، دیگر عہدیداران بھی طلب۔ ذرائع کے مطابق تمام افراد پر مہنگے اسٹنٹ خریدنے اور ٹھیکوں میں رشوت لینے کا الزام ہے۔ کاروباری ہفتے کے آغاز میں امریکی ڈالر مزید مہنگا، روپے کی قدر کم ہو گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہو کر 285 روپے تک پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 287 روپے پر فروخت ہو رہا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی، 100 انڈیکس 115 پوائنٹس کم ہو کر 40,000 کی سطح سے نیچے آ گیا۔